وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور ائمہ اعظام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک کمپریہنسو ریلیجن ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایجوکیشن سے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ میری گفتگو ایجوکیشن سے متعلق ہوگی۔ اسلام نے ایجوکیشن پر جتنا ایمفیسائز کیا، جتنی اس پر تاکید کی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ریلیجن نے، کسی مذہب نے اتنی زیادہ تاکید ایجوکیشن سے متعلق نہیں کی۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایگزامپل کے ذریعے اس بات کو ایکسپریس کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ Those people who have knowledge are not equal to those who don't have knowledge۔ کہ وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو عالم ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے ایکول نہیں ہو سکتے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس نالج نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس حقیقت کو صرف اہل علم، عقل والے، شعور رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں مبعوث کیا گیا تھا کہ جس وقت الٹریسی عام تھی، یعنی لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ تعلیم کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ تقریباً 0 تھا۔ لوگ نہ کے برابر پڑھنے والے تھے، سب لوگ جاہل تھے، جہالت عام تھی، فساد عام تھا۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور سب سے پہلے جو لیسن دیا گیا وہ بھی ریڈنگ اور لرننگ کا دیا گیا۔ The first and foremost lesson that revealed by Allah Almighty is reading and learning، کہ پہلا وہ سبق جو اس انسانیت کو دیا گیا، جو پوری دنیا کو دیا گیا، وہ پڑھائی اور لکھائی یعنی ایجوکیشن تھا۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ Read with the name of your Lord who create everything، کہ اس رب کا نام لے کر پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا اور اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، and read and your Lord is the most respectable۔ اور پڑھیے اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا پروردگار سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ احترام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، and who taught the human being what he did not know۔ یعنی اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لیسن ہے، سب سے پہلے جو ریویلیشن ہے یعنی وحی ہے، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسی بات سے میرے اس دعوے کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کے ریلیجن کو اگر ان کو کمپیئر کیا جائے، ان کا موازنہ کیا جائے، تو یہ بات بالکل 100% حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ اسلام نے پڑھائی لکھائی پر توجہ دی اور اس پر تاکید کی، کسی اور ریلیجن نے نہیں دی۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ To acquire knowledge is obligatory for every Muslim، کہ علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ No matter if they are men or women، boys and girls، کہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، عورت ہے یہ مرد ہے، دونوں کو علم حاصل کرنا وہ ہر مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے اور بچی کے لیے، سب کے لیے فرض ہے۔ مفسرین، محدثین، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، یعنی اتنا علم حاصل کر لینا کہ جس سے ہمیں حلال کی اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس سے ایک مسلمان کو رائٹ اور رانگ کی تمیز پیدا ہو جائے، وہ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکے، وہ یہ فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو جتنی تاکید اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے، اس سے زیادہ تاکید کسی اور ریلیجن کے اندر نہیں دی گئی۔
مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میرے ایک دوست ہیں میتھ کے بڑے شاندار ٹیچر ہیں، وہ یہ کہنے لگے ایک مرتبہ کہ جب میں بچوں کو اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کسی ایجوکیشن کے ٹاپک پر، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے، یہ جو کنڈیشن ہے کہ مسلمان آج بیکورڈنس کے شکار ہیں، مسلمان آج پست روی کا شکار ہے، کہ شاید یہ نیچرل ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اور ایسے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اسلامک گولڈن ایج کیا ہے۔ شاید ہم اسپین کو بھول گئے، شاید ہم اندلس کو بھول گئے۔ اندلس یعنی اسپین کا جو دور ہے وہ اسلامک گولڈن ایج ہے۔ اس کے اندر یعنی اسپین کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے۔ شاید ہم بھول گئے امام غزالی کو، مشہور فلسفر تھے۔ شاید ہم بھول گئے امام طبری کو، بڑے آدمی تھے۔ شاید ہم بھول گئے ابن خلدون کو۔ ابن خلدون کی کتاب یعنی تاریخ ابن خلدون وہ آج بھی یونیورسٹی کے سلیبس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ جس کے اندر ابن خلدون نے سوشولوجی کے پرنسپل کو لکھا، اور شاید جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سوشولوجی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے ڈیموگرافی۔ ڈیموگرافی کیا ہے؟ ڈیموگرافی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کے اندر کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنی بڑھیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنی عورتیں یعنی پیدائش کے قابل ہیں، کتنی عورتیں بان۔ ان تمام چیزوں کو ڈیموگرافی کے اندر سمجھایا جاتا ہے، اور ڈیموگرافی کے جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں، وہ ہمارے جو اکابرین تھے، سلف صالحین تھے، ابن خلدون، وہ اس کو لکھ کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یعنی اسلامک گولڈن ایج کے اندر اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، مگر آج ہمیں معلوم نہیں، آج ہم ان کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اہل یورپ نے ان کا نام ہی چینج کر دیا۔ ان کا جو عربک نام ہے، آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو عربک نام نہیں ملے گا، بلکہ نام کوئی دوسرا ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لیسن ہے، جو سب سے پہلی آیت ہے، وہ ریڈنگ اور لرننگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کی اس اویئرنیس کو، ایجوکیشن کو عام کریں گے۔ ہم یہ کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ہر بچے کو تعلیم دیں گے اور دین کی بھی تعلیم دیں گے۔ یاد رکھیے آج کل دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، ایک ماڈرن ایجوکیشن، ایک ریلیجیس ایجوکیشن۔ ریلیجیس ایجوکیشن یعنی مذہبی تعلیم۔ ماڈرن ایجوکیشن جو آج کل اسکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کا حصول بھی ضروری ہے، ریلیجیس ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن تو دے دیں، اسکول میں ان کو پڑھائیں، کالج میں ان کو پڑھائیں، مگر اگر ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دیں گے تو ان کے اندر اخلاقیات پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، سماج کے اندر غور کیجیے، آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، یعنی اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے والدین پریشان ہیں، ان کے والدین ترس رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے ملاقات نہیں کرتی، ان کے والدین درد سے پریشان ہیں کہ کاش ہماری اولاد آئے، وہ ہمارے درد کو سنے، ہمارے دکھڑے کو سنے۔ تو اس لیے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ریلیجیس ایجوکیشن کا سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کی، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث یہ انسان کے اندر تہذیب اور شعور کو پیدا کرتا ہے، شاید جو ماڈرن ایجوکیشن پیدا نہیں کرتی ہے۔ بہرحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر مسلمان پچھڑ رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا مشہور نیوز پیپر ہے، اس کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو بیکورڈ طبقات ہیں، جو لوور کلاس ہیں، یعنی جو پسماندہ طبقات ہیں، جس کو ہم ایس سی اور ایس ٹی کہتے ہیں، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کہتے ہیں، مسلمان تعلیم میں ان سے بھی پچھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے اس مشن کو عام کریں، اور جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول کے اندر پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، جج بنے، وہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہو، مذہبی تعلیم بھی ہو، ان کو نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی ہو، ان کو طہارت کسے کہتے ہیں، وضو اور غسل کسے کہتے ہیں، ان کو یہ طریقہ بھی آئے، اسلام کے عقائد کیا ہیں،
اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی رزق کا مالک ہے، یہ عقائد بھی ان کے اندر پیدا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان بچہ ہے، اگر اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، دوسرے ہاتھ میں اس کے کمپیوٹر ہو، تاکہ وہ دونوں ایجوکیشن کو لے کر آگے بڑھ سکے اور ترقی کر سکے۔ اب میں تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے ہمارے مدرسے کے بچوں کا پروگرام سنا، بہت سارے بچوں نے اردو کے اندر تقریریں کی، اسپیچ دی، بعض بچوں نے عربی کے اندر تقریر پیش کی، بعض ایک اسٹوڈنٹ نے انگلش کے اندر اسپیچ کی۔ ہم مدرسے کے اندر اس بات کو لازم سمجھتے ہیں اور اس کا التزام کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ایک طرف اردو کا ماہر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی کا بھی ماہر ہو، اس لیے کہ عربی یہ ہماری ریلیجیس لینگویج ہے، ہماری مذہبی زبان ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، رسول کی زبان عربی ہے۔ ایک مسلمان، ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، برزخ کے اندر وہ انٹر ہو جاتا ہے تو وہاں بھی عربی زبان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو بولے تو اس کو عربی بھی آنی چاہیے، اس کو انگلش بھی آنی چاہیے۔ اسی کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی کو آج کل ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل۔ کمیونیکیشن اسکل یعنی بات کرنے کا سلیقہ، شعور، ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل، ہاؤ ٹو ایکسپریس آور تھاٹ بیفور پیپل، کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، نظریات کو، آئیڈیاز کو دوسرے لوگوں کے سامنے کیسے ایکسپریس کرنا ہے، اسی کی ایک کڑی آپ حضرات کے سامنے بطور ماڈل پیش کی گئی۔ ہم مدرسوں کے اندر یہ نظام ہے کہ جمعرات کے اندر ایک انجمن ہوتی ہے، اس کے اندر بچے حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بعض اردو کے اندر اسپیچ دیتے ہیں، بعض انگلش کے اندر پریپریشن کرتے ہیں، انگلش میں اسپیچ دیتے ہیں، اور بہت سارے بچے وہ عربی کے اندر اسپیچ دیتے ہیں۔ عربی ہمارے لیے بہت زیادہ مہتوپورن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ عربی یہ ہماری مذہبی زبان ہے۔ ایک مسلمان کی ماتر بھاشا، اس کی مدر لینگویج وہ کوئی بھی ہو، مگر اس کی مذہبی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اس لیے قرآن عربی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی پڑھیں۔ حدیث عربی میں، ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کو سمجھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی پڑھیں۔ اسی طرح جو بڑی اسلامک